والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، وارکعوا مع الراکعین، وارکعوا نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے نماز بجماعت پڑھنا۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب قرآن کی آیت پڑھی تھی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا تھا۔ آج بھی ہم قرآن پاک کی ایسی سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ خالق و مالک نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ خالق و مالک نے جماعت کا ذکر فرمایا ہے، تو جماعت کی پابندی کے متعلق فرمایا ہے۔ اب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الجماعة افضل من الصلاة حتی بسبع وعشرین درجۃ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور 27 نمازوں کا ثواب ملے سبحان اللہ، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب دوسری حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود قسم اٹھا رہے ہیں، اور آپ سرکار نے فرمایا کہ میں دل کرتا ہے کثرت سے کہ لکڑیاں جمع کرواؤں، جب لکڑیاں جمع ہو جائیں پھر اذان کا کہوں اذان پڑھی جائے، پھر نماز کا کہوں کہ ایک نماز جماعت کرائے، اور جو نماز کے لیے نہیں ہے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دے۔ اب دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف ہے بچوں کا اور جانوروں کا۔ اب تیسری حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو اگر جماعت کا انکار کر کے نماز پڑھے گا تو پھر گناہ گار ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھے گا تو 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر جامعہ مسجد میں نماز پڑھے گا تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ 50 نماز کا 100 نماز کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا جو اگر بیت المقدس میں جو اگر نماز پڑھے گا تو 5000 نماز کا سبحان اللہ۔ اگر مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے گا تو 50 نماز کا ثواب ہے، اور فرمایا جو اگر مسجد حرام میں نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اب دیکھ لیں جماعت کی کتنی برکت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور کتنا ثواب ہے۔ اب تیسری حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کی راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازی ایسی ہیں جو منافقوں پر باری ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نمازی ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ہے عشاء کی نماز اور دوسری ہے فجر کی نماز، سبحان اللہ۔ یہ منافقوں کا پر باری ہیں۔ پھر آگے فرمایا جو اگر ان کی فضیلت کا انہیں پتہ چل جائے اس کی فضیلت کیا ہے نمازوں کی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کے بل ماتھے کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑتی ہیں، پتہ چل جائے کہ ان نمازوں کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ
اسے عطا فرمائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر رات کو فوت ہو جائے گا تو وہ اس کا نام شہیدوں میں لکھا جائے گا، شہید ہے۔ اب دیکھیے اس کا یہ ثواب، یہ برکت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، عشاء کی نماز پڑھیں گی تو نصف رات، آدھی رات عبادت کا ثواب ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لیں گے مکمل رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ اب اس میں ایک ضروری جو مسئلہ ہے اس پہ ذرا غور کرنا، توجہ کیجیے گا۔ جماعت کی فضیلت تو ہم نے پڑھ لیا کتنی نمازوں کا ثواب ہے۔ اب اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو مضبوط کرو، صفوں کو مضبوط کرو۔ اب دیکھنا ہے کہ صفیں مضبوط کیسی ہوں گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو مضبوط کرو۔ صفیں مضبوط کیسی ہوں گی؟ سرکار پاک نے فرمایا کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو، یہ گردن کے ساتھ گردن ملی ہو۔ اب فرمایا کہ جو اگر آپ کی صفوں میں خلل ہوگا، تھوڑا سا بھی وقفہ ہوگا تو شیطان داخل ہوگا۔ پھر جب شیطان داخل ہوگا تو پھر آپ کے ذہن میں وسوسے ہوں گے، خیال ہوں گے، نماز میں عجیب عجیب خیال آئیں گے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر شیطان تمہاری صفوں میں داخل ہو گیا نا تو اس نے پھر خلل پیدا کرنا ہے، پھر آپ کی نمازیں خراب ہوں گی۔ اس لیے آج اس پرفتن دور میں دیکھ لیں ہمارا حالات کیا ہے۔ ہم نمازی تو ہیں لیکن نمازی کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں۔ ہمیں جو تربیت مصطفیٰ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے، آپ سرکار کا جو علم ہے ہمیں یہ بتاتا ہے نماز 5 وقت بجماعت پڑھیں، اس سے برکت کیا ہوگی، ثواب کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ ایک دوسرے نمازی کا احساس ہوگا، آج ایک نمازی نہیں آیا، احساس ہوگا کیوں نہیں آ سکا۔ لیکن آج ہمارے کتنے نمازی ایسی ہوتے ہیں کئی دن تک نہیں آتی لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ کس لیے؟ مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی صفوں کو مضبوط نہیں کیا، صفوں میں خلل پیدا کر دیا، صفوں میں خلا ہے، تو اس لیے شیطان ہماری صفوں میں داخل ہو گیا ہے، ہمارے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ جب ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ پھر ہماری صفیں مضبوط ہیں، پھر شیطان ہماری صفوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جو آخری بات ہے، جماعت کے ساتھ اکثر جو ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے امام نے تو کہہ دیا، ابھی امام سجدے میں ہے، اللہ اکبر نہیں کی، لیکن مقتدی پیچھے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے قیامت والے دن اس کا سر گدھے کے سر جیسا ہوگا۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے نے، محدث گزرے نے، بہت بڑے عالم دین گزرے نے۔ آپ فرماتی کہ میں علم پڑھتا تھا، جو میرا استاد تھا نا ہمیشہ وہ پردے میں رہتا، اس نے پردہ کبھی نہیں اٹھایا، کسی نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ جب ہم نے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا، استاد صاحب ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں نا یہ حدیث مبارکہ، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اس حدیث پہ عمل کرنا، امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا۔ میں نے سر اٹھایا ہے، دنیا میں بھی اللہ نے مجھے سزا دے دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ استاد صاحب نے جب پردہ ہٹایا نا تو دنیا میں دیکھا استاد صاحب کا جو سر تھا وہ گدھے جیسا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ بیٹا اللہ نے مجھے دنیا میں ہی سزا دے دی ہے، تو اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی اتباع یہ ضروری ہے۔ جب کہہ دیا نا پیچھے سے امام کی، پھر ضروری ہے، اس کے اندر قرات بھی نہیں ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے مقتدی پیچھے قرات بھی کرتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ تو انشاءاللہ کل کو مزید یہ سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔